السلام علیکم۔ سچ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں احتشام فرقان چودھری۔ ناظرین، گزشتہ روز زمان پارک میں اسد عمر اور شاہ محمود قریشی اور دیگر جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں انہوں نے گرفتاری دے دی ہے۔ گرفتاریوں کا سیزن کیونکہ چل رہا ہے اور زمان پارک کے بھی حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، ملک میں جو ہے الیکشن بھی ایک متنازع بن چکا ہے، ان سب چیزوں پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر افتخار احمد چودھری، مرکزی ڈپٹی سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف اینڈ سینٹرل ایڈوائزر ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن۔ السلام علیکم سر۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے سچ ڈیجیٹل کو ٹائم دیا۔ آپ کے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ جیل برو تحریک ایک شغل ہے، جیل برو تحریک سے عام انتخابات ہو جائیں گے؟ دیکھیے جی، یہ ایک سٹیپ ہے۔ سب سے پہلے جمہوریت، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جمہوریت اگر کمزور ہو تو اس کا علاج مزید جمہوریت، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کا کوئی آئین بھی ہے، چاہے یہ اس کو احترام نہیں کرتے، اس میں ان کے اپنے الفاظ دیکھ لیں کہ کہنے لگے کہ اگر کے پی کے اور پنجاب اسمبلی کو توڑیں تو ہم الیکشن کرا دیں گے۔ تو قانون بھی یہ کہتا ہے کہ اگر اس طرح اسمبلی ٹوٹ جاتی ہیں اور نہیں فعال رہتی تو 90 ڈیز کے اندر ان کو انتخاب کرا دینا چاہیے۔ باقی اگر وہ کیا کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے آئین کا تو لحاظ رکھنا نہیں ہے، دوسری صورت ہمارے پاس یہ تھی کہ ہم ان پارٹیوں کی طرح روڈ پہ آ کے توڑ پھوڑ اور سرکاری املاک ان کو نقصان پہنچاتے تو پھر ان کو وہ کیا کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں گوڈے کے نیچے لے لینا تھا۔ سر قطع کلامی کے لیے معذرت چاہوں گا، کچھ ایسے آپ لوگوں نے بھی ماضی میں حرکات کی ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو؟ جیل برو تحریک تو کیا پاکستان سے پہلے بھی ہوئی، اور باقی اس کے بعد 1974 میں تحریک ختم نبوت میں، جس میں میں بھی جیل میں گیا تھا، تو وہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ یہ مہذب لوگوں کا طریقہ کار ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں اور پھر حکومت کو مجبور کر دیتے ہیں کہ اس حد تک لوگ آ جائیں کہ وہ اس پہ مجبور ہو جائیں کہ بھئی الیکشن کرائیں۔ باقی کیا حیران کن بات ہے کہ اس ملک میں ہم نے کیا مانگا ہے جناب؟ ہم نے صرف الیکشن مانگا، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمیں الیکشن جتوا دو۔ اگر پاکستان کو اس چیز سے، الیکشن سے دور رکھا گیا تو یقین کیجئے کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر یہی لوگ، عمران خان ایک اشارہ کر دے کہ بھئی اب اس طرف ہم نے موو کرنا ہے، جو کہ وہ نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے، کوئی توڑ پھوڑ کا کام نہیں کریں گے، تو پھر کیا آپ چاہتے ہیں؟ اصل میں آپ چاہتے یہ ہیں کہ آپ لوگوں کو اس کو مجبور کریں عمران خان کو، اور پھر مجبوری کے نتیجے میں جو شغل میلہ لگا 1977 میں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 1977 کا مارشل لا انوانٹیڈ مارشل لا تھا۔ اس وقت سب لوگوں کو آپس میں ڈیل ہو چکی تھی، تو پھر اس کو ایمرجنسی اور پھر مارشل لا اور اندھیروں میں پھر چلے جانا ہے۔ پھر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو افریقہ جیسا ملک ہے، بنانا ریپبلک ہے۔ تو اس لیے ہم جیل برو تحریک میں آنا چاہتے ہیں اور ہمارے لیڈران آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ انتخابات نہ ہوئے تو پی ٹی آئی کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ میرے مطابق تو یہ جیل برو کا آپ کا لاسٹ پتہ تھا، کیا ایسا ہے؟ دیکھیں، یہ بات بڑی ایک اہم ہے اور یہ بات ابھی کرنے والی نہیں ہے کہ ہم آگے کیا کریں گے، لیکن جو کچھ بھی ہوگا ان کے لیے بہت برا ہوگا۔ تاریخ یاد کرے گی رانا ثناء اللہ کو، میں کہتا ہوں، ابھی کہتا ہوں رانا ثناء اللہ کو، کہ جو کیا یہ باندر جیسی آپ نے مونچھیں لگائی ہوئی ہیں نا، یہ ہم آپ کو یہ اس کے سمیت آپ کو باندھیں گے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ انجینئر صاحب آگے رانا صاحب کہہ رہے ہیں ایک بار یہ جیل تو آئے، ان کو میں ٹھیک کروں گا۔ ہاں، وہ کہتے رہتے ہیں گیدڑ بپیاں مارے۔ اس کی تو بڑی اور بھی باتیں بڑی مشہور ہیں۔ جب یہ پیپل پارٹی میں ہوتا تھا تو مریم صاحبہ اور ان کے کلثوم صاحبہ اور یہ اور سارے
یہ اس کے معاملات اس کو پتہ ہے. یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھول جائیں یہ ممی ڈیڈی پارٹی نہیں رہی ہے. یہ رانا ثناء اللہ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر تم اس طرح کا کام کرو گے اور اس طرح کی بات تم کرو گے تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ہاتھ تمہاری گردن تک پہنچے گے. رانا صاحب نے کل ہاتھ کھڑے کیے, انہوں نے کہا جی کارکنوں کو ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے, لیکن کوئی لیڈر ایک بار آئے ذرا. انہوں نے عمران اور عمرانی ٹولے نے صرف نوجوانوں کے دماغ گمراہی کی طرف. نوجوان پاگل نہیں ہیں تمہاری طرح, وہ فیصل آباد کی کھڈیوں پہ کام کرنے والے نہیں ہیں, نہ ہی چرس اور سمگل کرنے والے لوگ ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ انوالو نہیں تھا, ان سے پوچھے کام کیا کرتا ہے, کیا اس کی پریکٹس اتنی ہے لائر کے یہ کام کر سکے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑا سوال اٹھتا ہے بھئی ہم نے کیس بنائے. بابا ہم نے تو کیس جرنیلوں کے کہنے پہ بنائے جو تھے اسی میں, اے این ایف میں جرنیل تھے, انہوں نے کہا اور ہم مانتے ہیں یہ بالکل کیس صحیح ہے. اب اپنے ہی اسٹاف کو اس وقت جنہوں نے گواہی دی تھی انہی لوگوں کو بیچاروں کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہم نے غلط کیا تھا. یہ کام تو نہیں ہے. ہم اللہ کی عدالت میں بھی کیس لے جائیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس سے پہلے اللہ کے بندے ان کو بالکل سنپ کریں گے اور پتہ لگے گا ان کو کیا ہوتا ہے. اچھا انجینئر صاحب, ابھی آپ نے کہا کہ جرنیلوں نے بنائے, تو کب تک آپ کے اور جرنیلوں کے تعلقات ٹھیک تھے؟ یہ کس طرح تبدیل ہوئے؟ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے کسی سے تعلقات خراب نہیں ہیں. یہ بالکل جرنیلوں نے اس وقت کیس بنائے اور ٹھیک بنائے تھے. اے این ایف کے جو ہیں وہ جنرل صاحب انہوں نے ٹھیک بنایا. مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت کے لوگ تھے, اس محکمے میں لوگ تھے, انہوں نے گواہی دی. ان کی گواہی ہوتی ہے نا جی, میں ملازم ہوں اگر اے این ایف کا اور یہ کام اس نے کیا, اب مجھ سے کہلا دیا جائے, ابھی اسی محکمے میں کام کر رہا ہوں, تو میں جا کے کہوں گا جی میں نے اس وقت غلط بیان دیا تھا. وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے تھے منی بجٹ آئے گا, سکون ملے گا, آرام سے ہم رہیں گے, اے سی وغیرہ لگائیں گے, غریب اوپر جائے گا. کوئی مزہ آ رہا ہے آپ کو؟ یہ بالکل میں ان کی بات کو تائید کرتا ہوں وزیر خزانہ صاحب کو کہ غریب اوپر جائے گا. اب غریب اوپر پہنچ چکا ہے. ان کا جو مقصد ہے نا غریب کو اوپر پہنچانا ہے اور غربت کو مٹانا ہے, ان کی لغت میں کیا ہے یار. میں جانتا ہوں یہ چنن دین ایک سائیکلوں کی دکان والا تھا نیلا گنبد میں, اور یہ اس کا پڑھاکو بچہ جو ہے وہاں سے اٹھا اور آج دبئی کے پلازے ہیں اس کے, لیمبرگینی اور فلانا اس کے بچے استعمال کرتے ہیں. اسحاق ڈار پہلے کہتے تھے اسحاق ڈار جدوں آئے گا لگ پتہ جائے گا. یہ غلام مصطفیٰ کھر تھا, وہ کہتے تھے لاہور کی دیواروں پہ لگا ہوا تھا کہ بھائی کھر جدوں آئے گا لگ پتہ جائے گا. اچھا انجینئر صاحب استعفوں پہ اور اس پر جیل برو تحریک پہ یو ٹرن تو نہیں لیں گے نا ابھی آپ لوگ؟ دیکھیں یو ٹرن سے مراد یہ ہے کہ آپ میرے گھر آئے ہیں یہاں پہ ایئرپورٹ سوسائٹی میں, میرے خیال میں 4-5 یو ٹرن آپ نے لیے ہوں گے اور اسی طرح گھر پہ پہنچے. اور یو ٹرن وہ نہیں لے کا, وہ اس کو نہیں تو دیوار کے ساتھ ٹکر ماریں گے. ہم دیکھیں گے, ہمارے صدر محترم نے ان کو جو وارننگ دی ہوئی ہے, جو اعلان کیا ہوا ہے, اس کی کسی موقع پہ یہ اگر روکا جائے تو وہ ایک وقت کی ضرورت ہوتی ہے. میری ایک پرسنل آپ کو یہ سجیشن ہے کہ تھوڑا سا پارٹی کو بھی خیال کرنا چاہیے. ڈیسیژن لیا, پہلے آپ نے استعفے دیے, پھر واپس مانگے, پھر ابھی جیل برو تحریک پہ ایک سوالیہ نشان بن گیا. تو کوئی یو ٹرن کی پالیسی اگر لی تو کارکن بہت مایوس ہو جائیں گے اس ٹائم. نہیں اس طرح نہیں کریں گے. دیکھو اس کا پرپز اگر یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ جناب انڈر ٹیبل ہم کر لیں گے. مجھے پوچھ رہے تھے, قطر ٹی وی نے بھی پوچھا کہ آپ کی کوئی ایسی ڈیل چل رہی. ہماری ڈیل تو کوئی نہیں ہے. یہی ہے کہ بھئی الیکشن آپ کرا دیں, آپ جیت جائیں, ہم آپ کو مبارکباد دیں گے. اگر ہم جیتے تو بے شک اپنا بوتھا ہمیں نہ دکھانا, ہم نہیں آپ کی مبارکباد لیتے. تو کیسی بات نہیں ہوگا. پاکستان عمران خان کو آپ نہیں سمجھ سکتے بیٹا. ابھی وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز, اس پوزیشن میں نہیں کہ میں ابھی آپ سے ان کو ملاقات کرا دوں, لیکن انشاءاللہ نوجوانوں سے میں ملاقات کراؤں گا. آپ دیکھیں اس بندے کو, نہ اس کو پیسے کی فکر, نہ اس کو جناب علی جائیداد کی فکر, نہ اس کو گلیمر کی. اچھا انجینئر صاحب, آپ نے چودھری رحمت علی کا ذکر کیا, تو کیا چودھری رحمت علی کا جذبِ ہاکی تو باہر ہے,
کیا فائدہ جیسے ہاکی پاکستان نہ آ سکا، خان کی گورنمنٹ بھی رہی، پھر کیا ایسے بڑے بڑے معاملات ہیں. میں نے اسد عمر سے جب ان کو بک دی تو ان سے بات کی تھی، بار بار بات کی تھی. میں نے عارف علوی صاحب سے، میرے اچھے دوست ہیں، ان سے بھی بات کی. خان صاحب کو بھی یہ سارا ریمائنڈ کرایا. یار مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں پاکستان کے ایسے کوئی ایسی بک ہے جس میں لکھ دیا گیا ہے کہ چودھری رحمت علی نہیں آ سکتے. یہ میں نے مجید نظامی صاحب بہت مخالف تھے، ان کو بھی یہ کہا تھا کہ بھائی چودھری رحمت علی اگر مردہ ہیں اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے چار اشارے فاطمہ جناح پہ، آپ کے نوائب کے دفتر پہ قبضہ کر لیں گے تو آپ اس لیے کرتے ہیں. وہ میرے ان سے بڑی ڈیٹیل بات ہوئی. اور مجیب الرحمان شامی سے بات کی تھی، انہوں نے کہا جی پاکستان کی تاریخ کے بارے میں حمید نظامی کو لیڈر مانا جاتا ہے، مجید نظامی نہیں ہے. انجینئر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں کچھ صدر کی اہمیت ہے؟ بالکل صدر کی نوٹیفیکیشن کی اہمیت ہے؟ بڑی اہمیت ہے، بڑی. کیوں پھر ہمارے وہ پاکستان کا اپوزیشن ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی؟ وہ ابھی کوثر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ دس از ویری بیڈ. پاکستان کے صدر جو ہے وفاق کی علامت ہیں، محافظ ہیں، اور اس طرح کی باتیں ان کو زیب نہیں دیتی. لیکن یار یہ ان کا تو کوئی حالات ہے، کوئی ان کا کوئی خاندان، کوئی نڑی ڈٹا ان کا ہے. پنجابی میں سمجھتے ہیں نڑی ڈٹا، ان کا کوئی نڑی ڈٹا ہے. یہ اپنے باپ کو بھی پیو کہہ کے مخاطب کرتے ہوں گے اور اس کو بھی ساتھ کہنا یہ صدر پاکستان. اور پہلی بات ہے پاکستان کا یہ صدر جو ہے انٹلیکچوئل صدر ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے مختلف پروگرامز میں بھی کی ہے کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے، اس چیز کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ بس یہ دیکھ لیں 10 لاکھ چلے گئے، ہمارے برین ڈرین ہوا اور لوگ بھاگ گئے. میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان سے اس وقت جو ہے زندہ بھاگ، اور پاکستان سے بھاگنے والوں کا مقدر بھی اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے. ارشد شریف بھی ہم نے دیکھا وہ کتنی اپنے آپ کو بچاتا دبئی سے کینیا کہاں گیا. یار یہ پاکستان میں آپ کو بتاؤں ایک جان بوجھ کے اس پاکستان کو ایک ایسی لابی ختم کرنا چاہتی ہے جو 1974 میں ہم نے ایک تحریک کامیاب کی تھی. وہی لابی جو ہے وہ پاکستان کو وہ ڈاؤن فال کی طرف لے جا رہی ہے اور پاکستان کو فیل دیکھنا چاہتی ہے. میں پنجاب اور کے پی کے الیکشن پہ آؤں گا. سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب نے خود ایکشن لیا، 100 موٹو ایکشن، 9 رکنی لارجر بینچ بھی بنا دیا. آپ کو عدلیہ پہ یقین ہے؟ بالکل یقین ہے. دیکھیں جی عدلیہ سے ہمیں بڑے فیصلے بھی اچھے ملے، قوم کو بڑے اچھے فیصلے ملے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ فیصلے ٹھیک کر رہی. تھوڑا سا مجھے ادھر سمجھ نہیں آ رہے، مجھے سمجھائیے گا. کیونکہ عمران خان جب اقتدار میں تھے قاضی فائز صاحب اعتراض اٹھائے، اور کل جب علی مظاہر نقوی صاحب ان پہ بھی اعتراضات اٹھ رہے ہیں، وہ اب اس سماعت کو سنیں گے بھی اور جو لارجر بینچ بنا اس کا بھی حصہ ہیں. تو یہ مسئلہ کوئی سمجھ مجھے نہیں آیا. اب ایسا یہ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ہم نے یہ اس بات کو اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں. دیکھیں غلطی مان لینا بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ یہ اسی طرح یہ بولتے ہیں. اگر کبھی انہوں نے نواز شریف نے آج تک یہ معذرت نہیں کی کہ انڈیا میں بیٹھ کے اس نے یہ بات کی تھی کہ ہم بھی اسی رب کو پوچھتے ہیں جس کو آپ پوچھتے ہیں، اب بیچ میں ایک لکیر سی ہے. آج تک انہوں نے تردید نہیں کی اس بات کی. یہ بتائیں یہ 2 نیشن تھیوری کو یہ مانتے ہیں؟ ان کی جناب ان کے ذاتی کارخانوں کے اندر ان کے جو ہے وہ نان مسلم جو ہے، میں ہندو تو ادھر بھی ماشاءاللہ ہمارے اچھے ہندو بھی ہیں یہاں پہ، نان مسلم کو انہوں نے اپنا چیف انجینئر اور فلانا یہ کیپٹن صفدر میرے بہت اچھے دوستوں میں ہیں، سہیل زیب بٹ، یہ وہ اس کی فیکٹری ہم نے دیکھی. خدا کی قسم نعیم بٹ نے مجھے بتایا، یہ سرگودا کا نون لیگ گیا، اس نے کہا کہ وہاں پہ ملے ہیں ہمیں ایسے وہ جو نان مسلم ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم میاں شریف کی ہم نے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، اس کو بھگوان مانتے ہیں. ان کا کیا دین ہے یار؟ انہوں نے پاکستانی نہیں رکھ سکتے تو پاکستانی چیف انجینئر نہیں رکھ سکتے. وہ بعد میں مر گیا وہاں پہ. میں جب جدہ جیل میں تھا وہ انہی دنوں میں اس کا اب پی ٹی آئی کے اندر کوئی لوٹے کی جگہ موجود ہے؟ اور سر ان پارٹیوں کے اندر میرا خیال ہے اتنے لوپ ہول ہوتے ہیں
اور سارا کچھ پھر پرویز الہی کو کیوں لے آئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. پرویز الہی آج آپ نے کہنا ہوگا، میرا خیال ہے کہ آپ ڈاکو کہتے تھے اور فلانا کہتے تھے. سر یہ میرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یار، میں تھوڑا آپ کو اس پوائنٹ پہ لا رہا تھا. ابھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ کہوں گا کہ باجوہ صاحب نے عمران خان کو کہا تھا کہ یو آر ونس پلے بوائے، تو انہوں نے کہا کہ میں تھا، اب اللہ نے مجھے چینج کر دیا تو کر لیے. تو چوراں تو کتب بھی بڑھ جاتے ہیں اچھے لوگوں کی محفل میں، سنا کبھی آپ نے؟ ہاں، بس یہ ٹھیک ہوگا. ابھی دیکھو کتنے پروسیس سے وہ نکلے ہیں. آج میرا کالم میرا حال چھپے گا خبریں میں، یا کل چھپے گا. ویلکم ٹو. مریم صاحبہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، انہوں نے کہا جی میرا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاچا جانے ان کی پارٹی جانے. اور ایسے ہی یہ سارے گھر میں لڑتے جھگڑتے ہیں. یہ جب میاں شریف کی لا رہے تھے سرور پیلس میں، میں کھڑا تھا، نواز شریف سے میرے اچھے بڑے تعلقات تھے جدہ میں، تو اس وقت بھی ان کی کلثوم اور نصرت کی لڑائی یہی ہوتی تھی کہ بھائی میرا میاں نہیں جائے گا، میرا بیٹا نہیں جائے گا. تو بریگیڈیئر جاوید اقبال ملک کو باپ کی اس کے ساتھ ڈیڈ باڈی کے ساتھ انہوں نے صاحب بھیج آپ نہیں دیا. سمجھتے ہیں آپ کو ذاتی طور پر نظر انداز کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ اس سے علاوہ کوئی بات کر سکتے ہیں؟ سر میں اس کا حوالہ بھی دیتا ہوں. مجھے میری اطلاع کے مطابق آپ کے اور نواز شریف کے اتنے کلوز تعلقات تھے، اتنے کلوز تعلقات تھے کہ فون میں آپ رابطے تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کو بتاؤں، میں آج ڈسکلوز کر رہا ہوں اس کو. نواز شریف نے 2002 میں جب میں جلا وطن ہوا سعودی عرب سے 71 دن کی جیل کاٹی مشرف کی، تو مجھے فون کیا تو کہنے لگے کہ چوئی صاحب آپ الیکشن لڑیں. تو میں نے ان کو کہا کہ میاں صاحب میرا ایک بات یہ ہے کہ معاف کرنا، میں یہ گجرازم نہیں کرتا. اور جدہ جیل میں بھی میاں نواز شریف نے کہا کہ آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی ہے. تو میں نے کہا تھا میں دلیر گجر ماں کا بیٹا ہوں اور دلیر گجر باپ. میں نے کہا جی آپ، میں کیسے کرتا ہوں، میں تو وہاں پہ 30-40 ہزار ریال مہینے کی تنخواہ لیتا تھا، آڈیز اور یہ اور وہ. میرے بچوں نے امریکن اسکول، اچھے اسکولوں میں، اور آج بھی الحمدللہ. تو آج یہ 8 10 12 14 سال کی محنت کے بعد ہوا ہے. میرے تو پاؤں کے نیچے تھے وہ سوراخ ہو گئے تھے یہ جس وقت. اور مجھے یاد ہے وہ وقت کہ یہاں پہ لیاقت چوک میں وہ کیا نام ہے سینما ہے موتی مال، اس کے پاس میں ویگن میں بیٹھا تو مجھے گر گیا، کیونکہ انہیں مجھے اتنا یہاں کا بھی نہیں پتا تھا، انہوں نے ویگن چلا دی، میں گر گیا. گرنے کے بعد یہ میری پینٹ بھی ایسے گر گئی. تو میں نے وہاں یہ اللہ میاں سے ایک دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے اٹھا لے یا پھر اٹھا دے. اور اللہ کا فضل ہوا، میں ٹویوٹا میں جنرل مینیجر بن گیا، دنیا کی کمپنیاں جائے کی، سارا کچھ یہ اللہ کا کرم ہوا ہے. کیا پی ٹی آئی میں اب آنا ریگریٹ تو؟ نو کبھی شیطان کہتا ہے کسی وقت یہ ہوتا تو یہ ہاں. میاں نواز شریف نے مجھے کیا کہا، مجھے کہتے ہیں کھڑے ہو جائیں، تو میں نے صاف ان کو کہا میاں صاحب میں تو ڈپلوما انجینئر ہوں، میں نے بی اے نہیں کیا ہو. کہنے لگے تھے تو بڑا تم پہ ہی سی چوئی صاحب تھوڑی انجینئر صاحب. میں کہا وہ تو سعودی عرب میں مکینک کو بھی انجینئر کہتے تو مجھے کہہ دیتے. پھر میں نے 2006 میں میاں نواز شریف کے کہنے پہ بی اے کیا، اور 2 دفعہ میری، ایک دفعہ کمپارٹ آئی پھر جا کے کیا. اور میں نے 2006 میں یہ حشمت وہ کالج ہے وہاں سے کر لیا، اور میں نے بی اے کر لیا. جب میں نے بی اے کر لیا تو میں نے ایک دن ون فائن ڈے میں نے اپنے آپ کو تحریک انصاف میں پایا، اور جد و جہد کرنے والا بات تھی. تو ریگریٹ وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، یہ سارا کچھ ہوتا ہے جو ملنے کی ہوتی. اور اب ہماری ڈیسٹنی تو اللہ نے طے کی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ کیا میں شیخ رشید سے چھوٹا ہوں، عمران خان سے چھوٹا ہوں، ہو سکتا ہے اب آئندہ عمر سرفراز چیمہ سے زیادہ رگڑا میں اور دونوں نے کھایا. روتے تھے ہم، کہتے تھے لیکن یار کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. اللہ نے کیا. وہ گورنر گھر میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتا چودھری اور میں تو گورنر بن گیا. میں کہ میں بھی تو کچھ بننا ہے یار، میرے واسطے بھی دعا کر. تو انشاءاللہ دیر از. آپ میرے بیٹے اللہ کے فضل و کرم سے اسی راستے پہ چل رہے ہیں. نوید ماشاءاللہ بہت کام کر رہا ہے. سردار عبدالرحمان کھیتران صاحب نے اپنی کوئی نجی جیل بنائی تھی، اور وہاں پہ خاتون کو کافی، خاتون اور کچھ بچے تھے،
ان کی خلاقت کا معاملہ آیا تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جاگیردانہ نظام کب تک چلے گا اس ملک میں؟ بہت پاکستان کی بدقسمتی ہے، جس وقت انڈیا اور یہ کیا نام ہے بھارت اور پاکستان الگ ہوئے تو بھارت نے اس کو سب سے بڑا انہوں نے اچھا کام یہ کیا کہ یہ سارے جاگیردار اور بڑے بڑے لوگ ان کو بالکل نہیں لیا، اور پاکستان نے ان جاگیرداروں کو صحیح معنوں میں سپورٹ کیا۔ قائد اعظم کے یہ ساتھی تھے، یہ پیر، یہ فقیر، یہ بڑے بڑے جتنے بھی تھے، یہ پاکستان کے حصے میں آئے۔ تو اب جو کیا کہتے ہیں ہتھاں دیاں دتیاں دنداں نال کھولنیاں پیندیاں نے، سانوں دنداں نال کھولنیاں پی رہیاں نے۔ ایک بڑا انقلاب کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جی گویرا وہ زندہ ہو، لیکن کوئی بھی ایک بندہ آئے اور وہ آئے اور اقتدار میں گئے تو سب کا ملیہ میٹ کرے۔ ایون کہ ان کے بیٹے بھی اس چیز کا اعتراف کریں کہ واقعی یہ جو عادتیں ہیں یہ ہمارے والد صاحب کے اندر موجود ہیں۔ وہ جاگیردار تو آپ ان کا تو مسئلہ آپ سمجھتے ہی ہیں، یہ صرف بلوچستان نہیں ہے، سندھ میں ہی ہے اور جنوبی پنجاب میں ہی ہے۔ اور اب کیا ہوگا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اب یہ ہوگا کہ ایک قصاص نظام عدل میں ہمارے ہے اسلام میں، تو وہ قصاص میں جس طرح ریمنڈ ڈیوس قصاص دیا اس کو باہر کر دیا، اس کا بھی دے کہ قصاص جو ہے وہ لے لیں۔ لیکن ضروری بات یہ ہے کہ اگر فساد فی اللہ، فساد جو زمین کے اوپر جو فساد کرتے ہیں اس کو مٹانے کے لیے پھر سرکار کو آگے آنا چاہیے۔ یہ ایک بات نہیں، ایک معاشرہ تباہ ہو گیا، اور عورت کا کیا حال ہے، اس کے بچے آج وہ کیا کر رہے ہیں، صرف یہ مانگ رہے ہیں بازیابی، جو مر گئے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل، انہوں نے اپنے 6 مطالبات دیے، 6 مطالبات دیے، ان کو لایا جائے۔ باقی بہت مذمت کرتا ہوں جی، کیا کریں ہم مذمت۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے سچ ڈیجیٹل کو ٹائم دیا۔ ناظرین، یہ تھے انجینئر افتخار احمد چودھری جو جیل برو تحریک پر اور بڑے ہی دبنگ اور اپنے انداز میں، جس طرح ان کا ایک انداز ہے پارٹی کے اندر بھی، اس انداز میں اپنی پارٹی کو دفاع کر رہے تھے۔ سچ ڈیٹیل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں ڈیٹیل کے لیے ہم انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر پہ فالو کریں۔ اللہ حافظ۔